جی عامر جی مدین صاحب، بہت السلام بہت علیکم۔ شکریہ خسرو صاحب. آج کل آپ موسٹ ساٹ آفٹر لوگوں کی فہرست میں ہیں. آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ. میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ کل جو ایک میٹنگ ہوئی ہے، بتایا گیا ہے کہ خفیہ ایجنسی کے سربراہان نے سیکورٹی کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دی ہے چیف جسٹس اور 2 اور ججوں کو. تو یہ وہاں پہ اگر جو گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ جناب فورسز نہیں ہیں، اس طرح کی کیا پکچر ہو سکتی ہے جو، اور اس کا فیصلے کے اوپر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کریڈیبل ہونا چاہیے کہ ہمیں بغیر بتائے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ بہت مہربانی آپ کی، شکر ہے آپ نے ہانٹیڈ اور وانٹیڈ نہیں کہا، میرے لیے ساٹ آفٹر ہی کہا ہے. تو باہر گئے دیکھیں، یہ آج خیر سے ایک وزارت دفاع کی جانب سے ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے کہ الیکشن جو ہیں ایک ہی دن کروائے جائیں اور اکتوبر میں کروائے جائیں، اور اس کا 4 جو اپریل کا فیصلہ ہے اس کو جو ہے ری کال کرنے کی بھی استدعا کر دی گئی ہے وزارت دفاع. یہ بھی بڑا ایک یونیک سی بات ہے کہ وہ 3 لوگ تو ملے ہی ہیں، لیکن ایک درخواست بھی آج وزارت دفاع کی جانب سے ری کال آف دیٹ آرڈر، یہ بھی کبھی نہیں ہوا ہے. جب یار عامر مدین، جب یہ بڑا کھل کے کہہ دیں کہ ہم نے نہیں کرانا الیکشن، جب یہ آپ کا وزیر داخلہ ببانگ دوہل کہہ رہا ہے جو مرضی کر لیں نہیں ہوگا 14 مئی کو الیکشن، یار اس طرح سے تو میرے خیال میں بنانا ریپبلک میں بھی کبھی نہیں ہوا ہے. جن مقتدر حلقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن نہیں کروانا، تو سارے ڈفلی کی طرح اب دین بجا رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کی وفاقی کابینہ ہو، چاہے وہ وزیر. اب دیکھیں ذرا وزیر آپ کا قانون کیا کہہ رہا ہے، یعنی دھجیاں اڑا دی اس نے. نہ صرف سیکریسی ایکٹ کو پامال کیا، اس نے سپریم کورٹ کو بھی جو ہے بالکل متنازع بنا دیا، اس نے جو ہے اپنا کابینہ کو بھی، اس نے جو ہے اپنا عسکری قیادت کو بھی. جب یہ کہا اس نے کہ جی سوری، میں نے جو ووٹ دیا تھا، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ جونیئر 2 ججز کو جو ہے ایلیویشن میں نے ان کے حق میں ووٹ دے کر ان کو جو ہے ظاہر بنوایا، لیکن یہ باجوہ صاحب کے کہنے پر اور حکومت کے کہنے پر. اب اس نے نمبر 1 یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں جو تعیناتیاں ہیں وہ اس انداز سے ہوتی ہیں. نمبر 2 اس نے عسکری قیادت کی انوالومنٹ کی، جن کا کوئی تعلق جو ہے ایلیویشن اور ججز کے ساتھ بظاہر نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح اس نے اپنی وفاقی حکومت کو بھی سبسربینٹ بنا دیا، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں بے ضمیر ہوں، اگرچہ میں اپنی ذات میں کرتا تو میں پاکستان بار کونسل کے ساتھ جاتا جو وکلاء کا موقف تھا کہ جونیئر ججز کو نہیں کیا جائے اور سینئر ججز کو ان کا رائٹ آف ایکسپیکٹنسی ہے، انہی میں ہونا چاہیے ایلیویشن. تو یہ میں اس لیے معذرت کرتا ہوں قوم سے. اس نے ایک نہیں، اس نے 20 قوانین کی دھجیاں. ایک تو اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ بدوران اپنی فرائض منصبی کے دوران میں جو بھی ایسی کوئی راز کی باتیں آئیں گی میں انہیں نہیں اگلوں گا، نہیں کبھی اس کو ظاہر نہیں کروں گا. اس کی وائلیشن ہے آفیشل سیکریسی ایکٹ میں. نمبر 2 وہ پاکستان بار کونسل کا آج بھی ممبر ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. بار کونسل کو ہمارے خلاف اس نے جو ہے استعمال کرتا ہے اور قرارداد، یعنی 150 بندہ جو ہے وہ 2.5 لاکھ بندوں پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. آج بلیک ڈے منایا، ایک بندے یہ نے میں اس پہ ذرا ناظرین کو ایکسپلین سب کر دوں کہ یہاں پہ ایک عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی بار جو ہے منقسم ہے، پاکستان بار کونسل ایک طرف ہے اور بار ایسوسیشن ایک طرف ہے، اور کافی لوگ جو ہے اس کو ایک سچ سمجھ بیٹھے ہیں. تو میں کہیں آج مثال یہ دے رہا تھا کہ اس طرح ہی ہے کہ پیمرا اور جو ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی ہماری صحافیوں کی یونین ہے، اس کو پیمرا کے ساتھ مکس کرنا، کیوں بار کونسل جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس کو آپ یونینز کے ساتھ، ایسوسیشنز کے ساتھ، الیکٹڈ ایسوسیشن کے ساتھ مکس اپ نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ تو 100 بندے ہیں جو جن کے مفادات وابستہ ہیں. دیکھیے وزیر قانون ہوتے ہوئے موصوف ریگولیٹری باڈی کے ممبر ہیں، حالانکہ میں بھی رہا ہوں، لیکن جب میں بنا تو
کیونکہ آپ جب وزیر بنتے ہیں یا آپ جب اٹارنی جنرل بنتے ہیں تو پاکستان بار کونسل سے آپ کو سبکدوش ہونا آٹومیٹکلی ہے، اس لیے کہ وہ بائی فلکس آف لا آپ نہیں رہ سکتے، آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ ممبر پاکستان بار کونسل جس سے یہ سارے قراردادیں کروا رہے ہیں نہیں رہ سکتے، مگر موصوف ہیں اور اسے کنٹرول کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب وزیر قانون پاکستان بار کونسل کا سٹنگ ممبر رہے گا تو پھر وہ جو اٹارنی جنرل برانچ ہے، ایڈوکیٹ جنرل برانچ ہے، پروسیکیوٹر جنرل برانچ ہے، وہ وائٹ کالر کلاس ہے، آپ سارے ان وکلاء کو جو ہے نوازشات دیتے ہو، ان کو ملازمتیں دیتے ہو، ان کو ہائی پرکس اور تنخواہیں اور بڑے بڑے کیس دیتے ہو، اور ان کو جو ہے ایکسچیکر سے ان کو فیسیں دیتے ہو، تو پھر آپ ایک وہ اس لیول پر جو ہے آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں ان کو استعمال کرتے ہو۔ جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، میں نے جو کروائی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وکلاء، سینئر وکلاء کے سارے پاکستان کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ ریپرزنٹیشن موجود تھی، اور سارے جید وکلاء جن کی 50 سال یا 40 سال وکالت تھی، وہ سارے انہوں نے موجود تھے، اور انہوں نے ساروں نے بیک زبان جو ہے ایک قرارداد کی کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں اور ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے مسترد کیا پاکستان بار کونسل کی ان فرمودات کو جو یہ فرماتے ہیں۔ ان کی تو تعداد ہی نہیں ہے، عددی جو برتری ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ہے، لاہور ہائی کورٹ۔ میں خود صاحب آپ نے آگے بڑی زبردست منظر کشی کی کہ گورنمنٹ کی طرف سے برملا یہ کہا جا رہا ہے کہ مئی میں تو چھوڑیں ہی، اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، اور وہ مجھے پنجابی کا لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ جو کہ جی چودھری صاحب پھر نہ ہی سمجھیے کہ کانسٹنٹلی یہ 2-3 مہینے سے نہ چل رہی ہے، مگر عدالت کے اندر یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے یہ ابہام بڑھ رہا ہے۔ تو ٹائم فریم میٹر کرتا ہے کہ یہ اگر دنوں سے ہفتوں میں یا مہینوں میں چلا جاتا ہے تو الیکشن شیڈیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کہ الیکشن کمیشن نیکسٹ یہ کہے گی کہ جناب یہ وسائل نہیں دیے گئے اور ہمارے طرف سے نہ ہو گیا ہے تو ہم اس ٹائم میں یہ نہیں کر سکتے۔ تو عدالت کو یہ ایک تو سمجھ آتی ہے کہ پروسیس میں ٹائم لگتا ہے، مگر یہ اب تھوڑا سا لگتا ہے کہ انڈیو ڈیلے ہو رہی ہے۔ یہ کل پتہ چل جائے گا، لیکن کل آشکارا ہو جائے گا۔ ہم نے تو اسی لیے جو کنونشن بھی کیا، اور لاہور ہائی کورٹ بار جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے وہ بھی ہمارے درمیان میں تھی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جس کی عددی برتری جو ہے سارے پاکستان میں پر محیط ہے، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ بار یا ساری بار ایسوسی ایشن ایک طرف ہیں، یہ ریگولیٹری باڈی جو ہے یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ وزیر قانون جس کے قیادت فرما رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ہم نے تو یہی چیف جسٹس صاحب کو کہا ہے کہ یا آپ جسٹس منیر کا رول ادا کریں گے، پاکستان تباہ ہوگا۔ اگر آپ آئین پر عملداری جس کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے اگر آپ نہیں کریں گے اور اپنے فیصلے کو جو ہے اس پہ نفاذ میں تساہل کریں گے تو یہ پھر ہم بربادی کی طرف، لالسنس کی طرف جا رہے ہیں، پھر آئین کی بالادستی نہیں رہے گی، اور پھر سپریم کورٹ کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، سپریم کورٹ کا خود وجود جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا۔ پہلے ہی انتشار کی شکل سپریم کورٹ میں جو ہے اس حکومت نے، جس کا وتیرہ ہے 1997 کا آپ دیکھ لیں، اس میں بھی انہوں نے چیف جسٹس پہلے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا، پھر انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف جو ہے چمک کی ریت رکھ کے کوئٹہ آپریشن کیا تھا، کوئٹہ آپریشن کے بعد 2 حصوں میں عدالت کو تقسیم کیا تھا، اور پھر جو ہے چیف جسٹس کو معزول کر دیا تھا، باقی اپنے ججز کے باقی جج صاحبان کو ایک یکجا کر کے۔ تو اس وقت بھی میں پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو تھا، ہم نے بڑی کوشش کی رول ادا کرنے کی، لیکن دے ہیڈ آلریڈی ڈیسائیڈڈ نواز شریف اینڈ شہباز شریف ٹو گو فار اے کل، اور انہوں نے وہی کیا، عدالت کو 2 رخ کر کے چیف جسٹس کو معزول کر دیا۔ تو اگر تو یہ کل جو ہے چیف جسٹس صاحب جو اس پہ عملداری کرتے ہوئے ان کو توہین عدالت میں ان کو پابا سلاسل نہیں کرتے، اور اگر پرائم منسٹر بھی حائل ہوتا ہے اور اس کو نااہل نہیں کرتے جس طرح یوسف رضا گیلانی کو کیا تھا، تو ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے خدا کا لیے رحم کریں اس ملک پر، کیونکہ بالادستی آئین کی ہوگی
تو ہماری ریاست خدا داد پاکستان جو ہے آگے چل پائے گی، وگرنہ خاکم بدہن یہ جو ہے آئین ہچکولے کھا رہا ہے، اور یہ حق درمی پر کس قدر جو ہے بضد ہے یہ حکومت الیکشن نہ کروانے میں۔ وہ بھائی کیا ہو جائے گا، الیکشن ہار جاؤ گے؟ ہمیں بھی تو 1997-96 میں بے نظیر بھٹو کو 17 سیٹوں پہ لا کے کھڑا کر دیا، لیکن اس نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے اس نے جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا۔ کیا ہے، ہار جیت الیکشن میں ہوتی ہے۔ اب ان کو اسی خوف سے کہ ہم الیکشن کا صفایا پھر جائے گا یا ہم ہار جائیں گے تو الیکشن نہیں کروائیں گے، تو یہ کیا ضیاء الحق ہے؟ یہ ضیاء الحق کی طرح 90 دن کا کمٹمنٹ کر کے 11 سال انہوں نے جو ہے اس وقت بھی جو ہے حکومت چلائی تھی، تو کیا یہ سویلین مارشل لاء لگا رہے ہیں؟ یہ ڈکٹیٹرشپ اور کیا ہے؟ اسی کو تو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح سے عدالت اس کو ڈائجسٹ کرے گی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عدالت کل اپنا بھرپور بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا، یا آئین ہوگا یا آئین نہیں ہوگا، درمیانی راستہ نہیں ہے۔